الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے ارکان سے متعلق آج کا ہمارا 17واں درس ہے۔ ہمارے سامنے تکبیر تحریمہ سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا تکبیر تحریمہ سے پہلے کوئی دعا یا ذکر ہے، یعنی انسان جب تکبیر تحریمہ کہنے والا ہو تو کیا اس سے پہلے کوئی ذکر کر سکتا ہے یا کوئی دعا پڑھ سکتا ہے یا بسم اللہ کہہ سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے یعنی اللہ اکبر کہنے سے پہلے کوئی دعا نہیں ہے، کوئی ذکر ثابت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اس سلسلے میں تکبیر تحریمہ سے پہلے کوئی خاص دعا، کوئی خاص ذکر، حتیٰ کہ بسم اللہ کہنا، یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اس بارے میں جو کچھ بھی ملتا ہے یا منقول ہے یا جو کچھ بھی کہا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور بعض لوگوں کا تکبیر سے پہلے دعائیں اور اذکار پڑھنا بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کوئی نماز شروع کر رہا ہے بسم اللہ کہہ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس کو بدعت قرار دیا، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت میں جب تک دلیل نہ ملے نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح دیکھیے، جیسے ہی امام تکبیر کہے گا فوراً اس کے بعد تکبیر کہنا ہے، تکبیر تحریمہ کی فضیلت تاکہ حاصل ہو جائے۔ اگر کوئی انسان امام کی تکبیر سن لینے کے بعد بسم اللہ پڑھ رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے یا بات کر رہا ہے تو اس فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ جب امام تکبیر کہے نماز شروع کر دے تو تم بھی فوراً تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دو۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہاں بسم اللہ پڑھو یا کوئی دعا مانگ لو یا دیر کرو تاخیر کرو، کچھ بھی نہیں کہا۔ یعنی جیسے ہی امام اللہ اکبر کہہ کر راہ پر اپنی آواز ختم کرے گا، اکبر راہ پر آواز ختم کیا تو تم فوراً تکبیر کہو۔ اس وقت نہ دعا میں لگو نہ برابر والے سے بات کرو، کیونکہ یہ سب چیزیں تمہیں تکبیر تحریمہ کی فضیلت سے محروم کر دیتی ہیں۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جب نماز کی اقامت ہو جائے تو کیا نمازی کے لیے تکبیر تحریمہ سے پہلے کوئی خاص دعا ہے جو وہ پڑھے؟ یعنی اقامت ہو چکی ہے، اب تکبیر تحریمہ، تو کہتے ہیں کوئی خاص دعا ہے جو وہ پڑھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم اس بارے میں کوئی خاص دعا نہیں جانتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ بھی اس سلسلے میں کسی مخصوص دعا کو نہیں جانتے ہیں، گویا نہیں ہے تو وہ نہیں جانتے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، کیا یہ اسی باب میں آتا ہے؟ یعنی جب کہا گیا ہے دعا رد نہیں کی جاتی، دعا مانگا جائے، تو شیخ نے جواب دیا کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن یہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا کے بارے میں ہے، یعنی اقامت سے پہلے ہے۔ یعنی اذان کے کلمات کہے جا چکے، انسان اس کلمات کا جواب بھی دے دیا اور دعا جو تھی وہ بھی پڑھ لیا، اب وہاں سے لے کر جب تک اقامت کہہ نہیں دی جاتی، جب تک کے درمیان کا وقفہ ہے، اس میں انسان خوب دعائیں مانگے، خوب دعائیں کرے، اس سے دعائیں رد نہیں کی جاتی، یعنی قبول ہوتی ہے۔ یہ اقامت سے پہلے ہے، لیکن جب اقامت ہو جائے گی تو اس وقت دعا نہیں ہے۔ تو شیخ نے کہا لیکن یہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا کے بارے میں ہے، یعنی اقامت سے پہلے اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا کے قبول ہونے کی امید ہوتی ہے۔ یہ بات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے بہتر ہے کہ اس وقت کثرت سے دعا کی جائے، یعنی اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے۔ اور بعض لوگ اسے اقامت کے بعد سمجھ لیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اقامت کے بعد، اور ہم نے کچھ حضرات کو ایسے دیکھا بھی کہ کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کے جب اقامت کہی جا رہی ہوتی ہے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہے۔ تو یاد رکھیں اقامت شروع ہو جاتی تو اس کے بعد پھر کوئی دعا نہیں ہے۔ بعض لوگ اسے اقامت کے بعد سمجھ لیتے ہیں، اقامت مطلب وہی جو نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی کھڑی ہونے کے لیے، یہ اذان اور اقامت کے درمیان ہے، اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے۔ خلاصہ یہ ہوا پوری گفتگو کا کہ اقامت کے بعد تکبیر تحریمہ سے پہلے کوئی خاص دعا ثابت نہیں، البتہ اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے
دعا کرنا مسنون اور قبولیت کے قریب ہے، لہٰذا ہمیں اس وقت تو خوب دعا کرنی چاہیے، لیکن جیسے ہی اقامت یعنی نماز کھڑی کرنے کے لیے اقامت کہہ دی جائے اس کے بعد پھر دعا نہیں کرنی چاہیے، وہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عبادتوں کو سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما دے، اس میں ہونے والی لغزشوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔